اپنا ہانگ کانگ نیٹ ورک ویکلی ٹاک کے ساتھ صدف عزیز محمدی حاضر ہے۔ وہاں سننے والوں کو آداب۔ یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، چونکہ آج کل کافی سارا مسئلہ چل رہا ہے۔ لوگوں کو بہت سارے لوگ ہیں جو باہر پاکستان، انڈیا، نیپال اور دوسرے ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت، اور ان کو ہانگ کانگ واپس آنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم جو ہے اسی بارے میں بات کریں گے، کوارنٹین کے بارے میں جو ہانگ کانگ میں ہے، ہانگ کانگ کی جو نئی پالیسی ہے، ویکسینیشن ہے، اس کے بارے میں۔ تو پروگرام سننے کے بعد اب اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں بذریعہ ہمارا پیج۔ آپ میسج کر سکتے ہیں، اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہانگ کانگ کی جو نئی پالیسی ہے، ویسے تو یہ کافی مہینے ہو گئے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے، پھر بھی ہم دہرائیں گے ان افراد کے لیے جن کو ابھی نہیں پتہ۔ تو جناب، ہانگ کانگ نے یہ جو ہے ابھی جو گروپنگ کی ہے، تمام ممالک کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا ہے۔ گروپ اے ہے، یعنی کہ جو ہے ان میں زیادہ خطرہ ہے، جس میں کرونا کے کیس بہت زیادہ ہیں، وہ گروپ اے میں شامل ہے۔ پھر گروپ بی ہے جو درمیانہ ہے، یعنی کہ اس میں ہیں کووڈ کیسز مگر اتنا خطرہ نہیں ہے ان سے۔ پھر گروپ سی ہے، یعنی کہ وہ محفوظ ہے، یعنی کہ سیف ممالک ہے۔ گروپ اے میں شامل ہے بنگلہ دیش، برازیل، کیمبوڈیا، فرانس، گریس، انڈیا، انڈونیزیا، ایران، آئرلینڈ، ملیشیا، نیپال، نیدرلینڈز، پاکستان، فلپینز، رشیا، ساؤتھ افریقہ، اسپین، سری لنکا، سوئٹزرلینڈ، ٹنزانیہ، تھائی لینڈ، ٹرکی، UAE، UK اور USA۔ پھر گروپ بی ہے۔ گروپ بی میں تمام وہ جگہ، ممالک، شہر شامل ہیں جو گروپ اے اور سی میں نہیں ہیں، چائنا کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ پھر گروپ سی ہے۔ گروپ سی میں صرف اور صرف نیوزی لینڈ ہے، یعنی کہ نیوزی لینڈ کو سب سے محفوظ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہاں انہوں نے بہت اچھی طرح سے کووڈ پر قابو پایا ہوا ہے، اور اس لیے گروپ سی سے جو بندے ہیں، جو وزٹرز بھی ہانگ کانگ میں الاؤڈ ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے آگے ان کا جو ہے ویکسینیشن کا ہے جو سسٹم۔ تو ہانگ کانگ نے اعلان کیا تھا جب یہ 20 اگست سے کہ جو گروپ اے میں ہیں لوگ، جو ہانگ کانگ کے جو ریزیڈنٹ ہیں، ان کو واپس آنے کی اجازت ہے، بشرطیہ کہ انہوں نے جو ویکسین لگوائی ہے وہ ہانگ کانگ قبول کرتا ہے، یعنی کہ خاص طور پہ جو سرٹیفکیٹ ہے۔ اور ابھی کل ہی جو ہے، یعنی کہ کل 30 اگست کو انہوں نے لسٹ جاری کی ہے کہ کن ممالک کے جو ہے ویکسینیشن کا جو سرٹیفکیٹ ہے، ان کی جو تصدیق ہے، وہ ہانگ کانگ گورنمنٹ قبول کرتی ہے۔ تو جو گروپ اے ہے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہاں کے جو شہری ہیں، جو جن کے پاس ہانگ کانگ کا پرماننٹ ID کارڈ ہے، یا شناختی کارڈ ہے دوسرا، یا جو اسٹوڈنٹ ویزا والے ہیں، ڈپینڈنٹ ویزا والے ہیں، یا جن کے پاس ورکنگ ویزا ہے، وہ آ سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے ویکسین ہانگ کانگ سے لگوائی ہے تو وہ ڈائریکٹ آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو ہانگ کانگ کے شہری نہیں ہیں، یعنی کہ وزٹرز وغیرہ، تو ان کو ہانگ کانگ میں
گروپ اے کے جو ممالک ہیں وہاں سے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو گروپ اے والے ہیں افراد، فرض کریں کہ اگر وہ لوگ ہیں جن کی جو ویکسین کا جو سرٹیفکیٹ ہے ہانگ کانگ قبول نہیں کرتا، تو اگر انہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے واحد حل ابھی فی الحال سلوشن یہی ہے، حل یہ ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں یعنی کہ جو گروپ بی میں ہے یا گروپ سی میں ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں 21 دن وہاں وہ رہیں، قیام کریں، اور 22ویں دن ہانگ کانگ میں کی فلائٹ پر بورڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر گروپ بی ہے، وہاں کی وہ جو ہانگ کانگ کے شہری ہیں، اس کا یہ ہے کہ اگر انہوں نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے تو اس کا قیام ہے 14 دن یہاں پر قرنطینہ کرنا ہوگا ہانگ کانگ میں پہنچ کر، اور اگر انہوں نے ویکسین نہیں لگوائی تو ان کو یہاں پر قرنطینہ یا کوارنٹین 21 دن کا ہے۔ جو وزٹرز ہیں الاؤڈ نہیں ہیں وہاں سے بھی۔ اور جو گروپ سی ہے، اور گروپ سی میں جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ صرف نیوزی لینڈ ہی ہے، تو وہاں سے جو وزٹرز بھی آ سکتے ہیں یعنی کہ ٹورسٹ، اور جو یہ ہانگ کانگ کے شہری ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ جنہوں نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے ان کے لیے قرنطینہ 7 دن ہے، اور جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہے ان کے لیے قرنطینہ 14 دن ہے۔ ابھی جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ہانگ کانگ نے کل ہی یعنی کہ 30 اگست کو ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں ان تمام ممالک کے نام ہیں جن کا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہانگ کانگ میں قبول کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے ہانگ کانگ کا جو ہے جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ مین لینڈ چائنا سے اور مکاؤ سے، اور ان تینوں کے علاوہ آسٹریلیا، آسٹریا، بیلجیم، بلغاریہ، کینیڈا، کروشیا، سائپرس، چیک ریپبلک، ڈنمارک، ایسٹونیا، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، گریس، ہنگری، آئس لینڈ، انڈونیشیا، آئرلینڈ، اٹلی، جاپان، لیٹویا، لکھٹنسٹائن، لیتھوینیا، لکسمبرگ، مالٹا، نیدرلینڈس، ناروے، نارتھ میسیڈونیا، فلپینس، پولینڈ، پورچوگل، رومانیا، سین میرینو، سلوواکیا، سلووینیا، اسپین، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، ٹرکی، یوکرین، یو کے، یو ایس اے اور ویٹیکن سٹی شامل ہیں۔ ہانگ کانگ آنے سے پہلے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کو چاہیے جو ڈاکیومنٹس، جو دستاویز آپ کو درکار ہیں، سب سے ضروری ہے کہ پی سی آر جو ہے یعنی کہ کووڈ کا جو ٹیسٹ ہے اس کا جو ہے نا منفی ٹیسٹ رپورٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ اور پھر اگر آپ نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے سننے والے جو ہے نا پاکستان، انڈیا، نیپال سے ہی ہیں زیادہ تر، تو آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ کیونکہ صرف ویکسین شدہ افراد کو ہی اجازت ہے، تو آپ لوگ جو ہے ویکسینیشن کا آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے، اور پی سی آر نیگیٹو ٹیسٹ رپورٹ، اور ہانگ کانگ کا جو انہوں نے ہانگ کانگ کے جو مخصوص جو ہیں قرنطینہ کے لیے جو مخصوص ہوٹل ہیں ان کی جو ہے ریزرویشن بکنگ ہونی چاہیے۔
اور کیونکہ نیپال، پاکستان، انڈیا یہ گروپ اے میں ہے تو آپ کا جو ہے قرنطینہ 21 دن کا ہے. اور یہاں جب پہنچنے کے سے پہلے آپ کو ایک ہیلتھ ڈکلریشن فارم آن لائن آپ نے اس کو فل کرنا ہے اس کو، اور اس کے بعد آپ کو ایک کیو آر کوڈ دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور وہ بہت ضروری ہے. یہاں آپ نے جو ہے نا محکمہ صحت ہے ایئرپورٹ پر، وہ آپ کا دیکھیں گے. پیپر فارم نہیں ہے یعنی کہ کاغذی، لیکن اگر آپ کو آن لائن اس کو نام فارم فل کرنے میں مشکل ہو رہی ہے پر کرنے میں، تو آپ جو ہے نا ایئرپورٹ پر عملے کو بتا سکتے ہیں، تو وہ اس سلسلے میں آپ کی مدد کریں گے. ہمارے بہت سارے جو اپنا ہانگ کانگ نیٹ ورک پہ جو ہمارے جو ہے نا ممبرس بہت سارے ہمیں میسیج کرتے ہیں اور یہی بات پوچھتے ہیں کہ نا پاکستان سے انڈیا سے فلائٹس کب کھل رہی ہیں. تو جب ہانگ کانگ نے اعلان کیا تھا کہ صرف جو ہے انڈونیزیا اور فلپینس کوئی الاؤ کر رہے ہیں. پہلے تو جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ گروپ اے کے سب کو جو شہری ہیں ان کو الاؤ کیا جائے گا، بعد میں ہانگ کانگ نے ایک دم سے اپنی پالیسی چینج کر دی، کیونکہ انہوں نے پہلے واضح نہیں کیا تھا کہ صرف جن کے یہ جو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کا یہ جو انہوں نے اس کے بارے میں وضاحت نہیں کی تھی، کلیریفائی نہیں کیا تھا کہ کن ممالک کی قبول کی جائے گی کن کی نہیں کی جائے گی. تو ہم نے ان کو لکھا، ہم نے میڈم جو ہے چیف ایگزیکٹو کیری لیم ان کے آفس میں سے بھی رابطہ قائم کیا، اور پھر جو ہے نا محکمہ صحت کو بھی ہم نے لکھا. تو جو کیری لیم صاحب ہیں ان کے آفس سے آیا تھا کہ انہوں نے اس پر وہ غور کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نا انہوں نے ہمارے جو ہے اپیل ہے، کیونکہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے نا تقریباً جو ہے نا 3000 سے زائد جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا، اور بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنی اپلیکیشنز ہمیں درخواست جو ہے نا خود سے لیٹر لکھ کے ہمیں بھیجے تھے، کچھ نے واٹس ایپ کے لیے، کچھ نے بذریعہ میسیج، تو ہم نے وہ بھی اٹیچ کر کے ان کو بھیجے. تو انہوں نے جواب بتایا کہ نا وہ جو ہے نا کیونکہ CHP جو ہے ان کے محکمہ صحت جو ہے وہ اس کو یہ جو ہے کووڈ کا جو ہے سارا وہ معاملہ ان کے زیر نگرانی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو پھر ہم نے ان کو بھی یہ جو ہے سارے جو ہے ہمارے پاس جو بھی ڈیٹا تھا، جو ہم نے جو پچھلے دنوں آپ سے کہا تھا کہ آپ بتائیے گھر کتنے بندے ہیں جو اسٹرینڈڈ ہیں اور کب سے ہیں، یہ سارے ہم نے ڈیٹا جمع کر کے ہم نے ان کو بھیجا. تو انہوں نے ہمیں جواب دیا کہ ان کو ہمارا جو ہے نا اپلیکیشن مل گئی ہے، لیٹر مل گیا ہے، ڈیٹا مل گیا ہے، اور وہ اس پر غور بھی کریں گے. ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ آپ بھی ہمارے ممبرس جو ہے نا کہ جو اپنا ہانگ کانگ نیٹ ورک ہے، ہم لوگ جو ہیں ایک سوشل انٹرپرائز ہے. ہمارا تعلق کسی بھی گورنمنٹ سے نہیں ہے، نہ ہانگ کانگ گورنمنٹ سے ہے، نہ پاکستان یا کسی اور سے. تو یہ زیادہ کیا کہتے ہیں کہ اثر کرے گا کہ اگر زیادہ پاورفل ہوگا کہ اگر جو ہے نا جن ممالک میں آپ اس وقت ہیں، جیسے پاکستان میں ہیں، نیپال میں ہیں، انڈیا میں ہیں، تو آپ جو ہے بذریعہ اپنی کونسلیٹ ان کو لکھیں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ جو ہے نا جو ہانگ کانگ کی گورنمنٹ ہے ان سے اس بارے میں جو ہے نا بات چیت کریں. کیونکہ دیکھیں انڈونیسیا، فلپائن وہ بھی تو ہائی رسک میں تھے، مگر جیسے ہی ہانگ کانگ نے اعلان کیا کہ وہ ہائی رسک میں ہیں تو فوری طور پہ انڈونیسین اور خاص طور پہ فلپائن
कॉन्सुलेट में, उन्होंने उनके एम्बेसडर ने उसी वक्त से उनसे ना निगोशिएट करना शुरू कर दिया, बातचीत करना शुरू कर दी। और ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि आज जो है इंडोनेशियन और जो फ़िलीपींस के ना सिर्फ डोमेस्टिक हेल्पर्स बल्कि वहाँ जो फंसे हुए जो अटके हुए थे, यानी कि इतने अरसे से जो हांगकांग के रेजिडेंट्स, हांगकांग के रिहायशी हैं, उनको भी आने की इजाज़त है। और उन्होंने बाकायदा जो है क्योंकि पहले उनका यही मसला था जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल का मसला है कि ना वहाँ की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है हांगकांग गवर्नमेंट को था कि ना वो कबूल नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने फिर बाकायदा उन्हें कहा कि हमें हमारे बताएं कि आप एक बाकायदा किस तरह से इस बात की गारंटी देते हैं कि ना जो वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, यानी कि ना नकली नहीं है, ठीक है। यानी कि ना क्योंकि ना अगर तो फिर क्योंकि हांगकांग का जो गवर्नमेंट है उसका मेन उनको यही है कि ना फ़िक्र सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से वो जो है ना बहुत सारे मुल्कों की कबूल नहीं कर रही है, क्योंकि वहाँ पर ये है कि डर है कि लोग जो है ना जाली जो है ना सर्टिफिकेट बनवा के आ सकते हैं। तो फिर ये दोनों इंडोनेशियन और फ़िलिपाइनी जो है ना कॉन्सुलेट्स, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से बात की और उन्होंने बाकायदा एक सिस्टम तैयार किया है जिसके ज़रिए सिर्फ एक ही तरह से, और उन्होंने इस बात की ना हांगकांग को गारंटी दी है कि जो भी सर्टिफिकेट होंगे वो बाकायदा एक ही ज़रिए से होंगे और वो सिर्फ तस्दीक शुदा होंगे, यानी उसकी गारंटी दे रही है उनकी गवर्नमेंट कि वो जो है ना उसमें कोई भी नकली डॉक्यूमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो पाकिस्तानी जो हमारे लोग हैं उनको भी चाहिए कि ना अपनी पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो है ना या इंडियन गवर्नमेंट के साथ और नेपाली गवर्नमेंट के साथ ताउन करें और अपनी कौंसलर से बात करें। और सबसे ज़रूरी ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ बराए मेहरबानी आप जो है ना सही तरह से वैक्सीन लगवाएं, ठीक है, और नकली कोई भी दस्तावेज़ नहीं लें। इसलिए कि ना एक तो ये है कि इसमें क्योंकि ना सिर्फ आपको नुकसान होगा, मुल्क का इमेज भी ख़राब होता है, ठीक है, और दूसरा ये कि दूसरे लोग जो बाद में आने वाले हैं उनके लिए भी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो बस मेन यही है कि प्लीज़ जो है ना कोई भी जो है ना नकली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल ना करे, ठीक है। और इंशाल्लाह से हम भी पूरी कोशिश करें, ये नहीं कि हमने पहले लिख दिया है और अभी हम कुछ नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं बाकायदा। हम लोग हमारा उनसे चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफ़िस से भी रब्ता है, महकमा सेहत के साथ भी, बल्कि हमने तो जब इमिग्रेशन वालों से भी बात की थी और हमारे पास बाकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपने मेंबरान, अपने जो है ना हमवतनों के साथ, बल्कि जितने भी हैं हमारे पाकिस्तानी, नेपाली, इंडियन जो भी हैं हमारे मेंबर हैं, हम उनकी जो भी मसले मसाइल हैं हम हांगकांग गवर्नमेंट के सामने पेश करेंगे। और प्लीज़ आप भी तावन कीजिए। और सबसे ज़रूरी ये है कि खुद भी अपने तौर पर अपनी कौंसलेट को रब्ता कीजिए और उनसे दरख्वास्त कीजिएगा, क्योंकि जो कौंसलेट्स हैं यानी जो हमारी एम्बेसियाँ हैं, ठीक है ना, वही हैं, वो हमारे मुल्कों की रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। और जब तक वो नहीं इसमें ना शामिल होंगे तब तक जो है ना कोई जो है ना नया इसमें ना कोई पॉलिसी में कोई भी नया यानी कि बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम नहीं चाहते और मैं भी नहीं चाहती कि आप लोग बोर हो जाएं। तो आपको जो भी अगर आप प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारी कोशिश होगी कि हर हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ मालूमाती टॉपिक होगा, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि ये पहला प्रोग्राम था तो इसलिए मैंने और दूसरे जो हैं हमारे दूसरे जो हैं एडमिन्स हैं
والنٹیئرس ہیں، ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ سب سے بہتر یعنی کہ یہی ہے کوارنٹین اور فلائٹس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور ہاں سب سے ضروری بات کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان سے کوئی فلائٹس ہیں کہ نہیں، تو جناب فلائٹیں تو ہیں، آپ کو تو ویسے پتہ ہے کہ نا ڈائریکٹ تو پاکستان اور ہانگ کانگ کے درمیان کوئی فلائٹ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں جاتی ہے، پہلے PIA ہوتی تھی تو وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ہانگ کانگ سے ویکسین شدہ ہیں تو آپ کوئی بھی پلین جو بھی ہے آپ ٹرانزٹ کر کے آ سکتے ہیں، یعنی کہ فی الحال تو ابھی ترکی کو بھی بین ہے، ایمریٹس کو بھی 2 ہفتے کے لیے بین ہے، قطر شاید ہے مگر بہرحال آپ کوشش کیجئے، ایسے آپ کیتھے بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، براستہ بینکاک آ سکتے ہیں، یا اور بھی کوئی بھی جو فلائٹ دوسرے بشرطیہ کہ آپ ہانگ کانگ سے ویکسین شدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔